اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتہم الصاعقہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 153۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اے نبی اہل کتاب آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتار لائیں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تعجب کی بات نہیں ہے، انہوں نے موسیٰ سے اس سے بڑھ کر بھی مطالبات کیے تھے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، انہوں نے تو ان سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو کھلم کھلا، یعنی ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، جب دیکھیں گے تب مانیں گے، جب دیکھیں گے تب ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان کو آ پکڑا ایک کڑک نے ان کے اس گناہ کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فاخذتهم الصاعقة بظلمهم، تو ان کو آ پکڑا ایک کڑک نے ان کے اس گناہ کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ یعنی ان لوگوں کی سرکشی کا اندازہ لگائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نو معجزے دیکھ کر بھی انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، تو ہم نے ان تمام چیزوں سے بھی درگزر کیا۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، یعنی اس کے باوجود بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ان کو معاف کر دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو عطا کیا بڑا غلبہ، یعنی فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا تھا۔ یہ آیت نمبر 153 کا مطلب خیز ترجمہ ہے۔ اصل میں کیا ہے، اہل کتاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا جیسے توریت اتری تھی ویسے ہی تحریری شکل میں ایک کتاب آسمان سے اترنی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آتی ہے، لیکن کہاں لکھی ہوئی ہے، وہ وحی کون لاتا ہے ہمیں تو پتہ نہیں۔ موسیٰ کو ان کی کتاب لکھی ہوئی ملی تھی اور وہ پتھر کی تختیوں کی صورت میں اسے لے کر آئے تھے۔ آپ پر بھی اس طرح کی کتاب نازل ہو تو ہم مان جائیں گے۔ اللہ نے اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ تعجب کی بات نہیں ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بڑھ کر بھی مطالبات کیے تھے۔ دیکھیے اس واقعے کا پس منظر معارف القرآن میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ یہود کے کچھ سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی تھی، اسی طرح کی ایک کتاب آپ بھی آسمان سے لائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ ان کا مطالبہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ دل سے ایمان لانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی عذر کرتے ہی رہتے تھے۔
اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت نازل فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہ فرما رہے ہیں، اور نبی کو اس آیت میں تسلی بھی دی گئی ہے کہ در حقیقت یہ قوم ایسی ہی قوم ہے کہ اللہ کے رسولوں کو ستاتی رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے بڑی سے بڑی حرکت کر گزرتی ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑھ کر بھی مطالبہ کیا تھا، اور وہ یہ مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ کو دکھایا جائے۔ یہی تو گستاخی تھی جس پر آسمان سے ایک بجلی کی کڑک آئی اور ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو بہرحال اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہ کیا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ در حقیقت یہ قوم ایسی ہی ہے کہ اللہ کے رسولوں کو ستاتی رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے بڑی سے بڑی حرکت بھی کر گزرتی ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑھ کر بھی مطالبات کیے تھے کہ وہ اللہ کو کھلم کھلا دکھائیں۔ اس گستاخی پر آسمان سے ایک بجلی کی کڑک آئی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر دیکھیے توحید اور اللہ کی واضح نشانیاں کو سمجھنے کے بعد اللہ کے سوا انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر سے کام لیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو اسی وقت ان کا قلعہ کما کر دیا جاتا، ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا۔ فعفونا عن ذلک، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کا معاملہ کیا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کا معاملہ کیا، اور فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اس کے باوجود ہم نے درگزر سے کام لیا اور ہم نے موسیٰ کو بڑا غلبہ عطا کیا، یعنی فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا تھا۔ دیکھیے یہاں ایک مفسر کی رائے یہ ہے کہ یہاں کسی واقعے کی تفصیل بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہود کے جرائم کی ایک مختصر سی فہرست پیش کرنی مقصد ہے۔ اس لیے ان کی قومی تاریخ کے چند نمایاں واقعات کی طرف سرسری اشارہ کیا گیا۔ اس آیت میں جس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں کسی واقعے کی تفصیل بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہود کے جرائم کی ایک مختصر سی فہرست پیش کرنا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے ان کی قومی تاریخ کے چند نمایاں واقعات کی طرف سرسری اشارہ کیا گیا، اور اس آیت میں جس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کو ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 55 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور دیکھیے اس آیت کے اندر یعنی سورہ نساء آیت نمبر 153 کے اندر جو یہ بات کہی گئی ہے کہ ان کے پاس واضح اور کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، ان کھلی نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسول بننے کے فوراً بعد سے لے کر اور فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے تک لگاتار وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے تھے۔ تو یہ بڑی کھلی نشانیاں، بہت ساری نشانیاں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسول بننے کے بعد سے لے کر فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے تک لگاتار وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ یہ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے اس وقت مصر
عظیم الشان سلطنت تھی اور اس وقت سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ مصر کی عظیم الشان سلطنت کے پنجوں سے جس نے بنی اسرائیل کو آزاد کیا تھا وہ کوئی بچڑا تو تھا نہیں بلکہ اللہ کی ذات تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو آزاد کرایا تھا، قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی، مگر یہ قوم کی باطل پرستی کا کمال تھا۔ اس قوم کی باطل پرستی کا کمال تھا کہ خدا کی قدرت اور اس کی نشانیوں کو بار بار دیکھنے کے بعد، نشانیوں کا بار بار مشاہدہ کرنے کے بعد بھی جب جھکے تو اللہ کے سامنے نہیں جھکے بلکہ ایک بچڑے کے سامنے یہ قوم جھکی اور اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 154 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ بھی اسی واقعے سے متعلق ہے، آیت نمبر 154۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا طور پہاڑ کو جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا طور پہاڑ کو جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں داخل ہونا جھک کر سجدہ کرتے ہوئے، یعنی جھک کر۔ مطلب یہ ہے کہ جب اریحا شہر کو تم فتح کر لو اور اس میں داخل ہونے کا مرحلہ آئے تو اپنے سروں کو جھکا کر عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت یعنی ہفتے کے دن کے قانون میں حد سے آگے نہ بڑھنا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ سبت یعنی ہفتے کے دن کے قانون میں حد سے آگے نہ بڑھنا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے ان باتوں کے بارے میں بڑے پختہ عہد لیے تھے۔ یہ وضاحت بھی گزر چکی ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 155 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو انہوں نے جو اپنے عہد کو توڑ ڈالا اس کے سبب۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو انہوں نے جو اپنے عہد کو توڑ ڈالا اس کے سبب۔ اس آیت سے ان کے جرائم کی فہرست بیان کی جا رہی ہے۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 155 سے بنی اسرائیل کے جرائم کی فہرست بیان کی جا رہی ہے، اور جو لوگ عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس آیت میں مبتدا کی بار بار تکرار آ رہی ہے، اور اس میں جو اصل خبر ہے وہ گویا کہ محذوف ہے، چھپی ہوئی ہے، اور یہ اصل عبارت اس طرح سے بنانی پڑے گی فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، یعنی انہوں نے جو اپنے عہد کو توڑا اور توڑتے رہے، یعنی ہمارے ساتھ انہوں نے جو بھی وعدے کیے تھے ان کا لحاظ نہیں کیا، ان کا لحاظ انہوں نے نہیں رکھا، تو ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ لیکن یہ لعناہم کی خبر اتنی واضح تھی کہ اس کو کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اس لیے صرف ان کے جرائم کی فہرست بیان کر دی گئی، اور آگے اسی پارے میں اسی طرح کے الفاظ بیان بھی کیے گئے ہیں، اور اس میں لعناہم کا ذکر بھی کیا گیا ہے، لعناہم کے لفظ کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو مبتدا یہ ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کے اپنے، تو انہوں نے جو اپنے عہد کو توڑا اس کے سبب، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو انہوں نے جو اپنے عہد کو توڑ ڈالا اس کے سبب۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وکفرہم بآیات اللہ وقتلہم الانبیاء بغیر الحق، اور ان کے اللہ کی آیات کے انکار کرنے کے سبب، وقتلہم الانبیاء بغیر الحق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کے سبب، بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کے سبب، وقولہم قلوبنا غلف، اور ان کے اس طرح کہنے میں کہ ہمارے دلوں پر تو پردے پڑ گئے ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے کفر کے باعث، بس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی کم۔ تو اس آیت میں خبر محذوف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم، جو انہوں نے جرائم کیے تھے ان کو ایک ایک کر کے بیان کیا۔ انہوں نے جو اپنے عہد کو توڑ ڈالا اس کے سبب، اور وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ان کے اللہ کی آیات کے انکار کرنے کے سبب، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کے سبب، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس طرح کہنے میں کہ ہمارے دل تو پردے میں بند ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے کفر کے سبب، بس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی کم۔ آگے آیت 156 بھی اسی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کے سبب اور ان کی باتوں کے سبب جو انہوں نے مریم کے خلاف کہی تھیں، ایک بہت بڑے بہتان کے طور پر، علی مریم بہتانًا عظیما، اور ان باتوں کے سبب جو انہوں نے مریم کے خلاف کہیں ایک بہت بڑے بہتان کے طور پر۔ یہ صریح ترجمہ ہے، ہم الفاظ کا ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ مطلب خیز ترجمہ سمجھ میں آ جائے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کے سبب اور ان باتوں کے سبب جو انہوں نے مریم کے خلاف کہیں ایک بہت بڑے بہتان کے طور پر۔ وہ بڑا بہتان کیا تھا حضرت مریم سلام علیہا پر، یہود نے الزام لگایا، بہتان لگایا کہ انہوں نے معاذ اللہ زنا کیا ہے، اور مسیح علیہ السلام اصل میں یوسف نجار کے بیٹے ہیں۔ ان کی روایات کے مطابق یوسف نجار کے ساتھ حضرت، دیکھیے یہ اسرائیلی روایت ہے، ان کی روایت کے مطابق یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم سلام علیہا کی نسبت ہو چکی تھی، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ان کے درمیان تعلق قائم ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ بیٹا پیدا ہوا۔ اس طرح انہوں نے مسیح علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا۔ نیٹ ورک کی دقت ہو رہی ہے، 1 منٹ رک جائیے۔ ان کی روایات کے مطابق یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت ہو چکی تھی، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ان کے درمیان تعلق قائم ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ بیٹا پیدا ہوا۔ اس طرح انہوں نے مسیح علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا، اور یہ اتنا بڑا الزام ہے جو یہود نے مریم سلام علیہا پر لگایا۔ ان کے اس قول کو، حالانکہ انہی کا قول ہے، ان کے قول کو بیان کرنے سے ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے اور تعجب ہوتا ہے
کہ وہ اتنی پاکیزہ بیوی مریم پر ایسا الزام کیسے لگا سکتے ہیں جس کی پاکیزگی کو قرآن واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ اور آج بھی اس گمراہ کرنے والے نظریے پر دیکھیے ویڈیو بھی بنائی جاتی ہیں، فلمیں بھی بنائی جاتی ہیں، اور آج تو یوٹیوب کے ذریعے سے وہ پوری دنیا میں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ اور ان فلموں میں عیسائیوں کو یہی بتلایا جاتا ہے کہ جس کو تم مسیح سمجھتے ہو، جس کو تم سن آف گوڈ سمجھتے ہو، وہ حقیقت میں سن آف مین ہے، یعنی وہ آدمی کا بیٹا ہے۔ تو اس میں اور بھی وضاحت ہے، انشاءاللہ بعد میں کی جائے گی۔ یہ سب وضاحت ہے جو ان آیتوں سے ان آیتوں کی تفسیر سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اس کو مقبول اور منظور فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب